السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوشل میڈیا کے دوستوں کے لیے آج جو میں پیغام ریکارڈ کروانا چاہتا ہوں، اور میں آج ان لوگوں سے بات کرنا چاہتا ہوں جو پھر سے صاحب اقتدار ہیں، آج وہ اپنی آنکھیں بند کر کیوں بیٹھے ہوئے ہیں کہ جبکہ دیکھا جا رہا ہے کہ ڈی چوک کے اوپر ایک دھرنا دیا جا رہا ہے، علامہ آصف اشرف جلالی صاحب کی طبیعت ناساز ہو چکی ہے اور سارے خاموشی سے بیٹھ کر تماشا دیکھ رہے ہیں۔ وہ کہاں گئے وہ لوگ جو یہ کہتے تھے کہ ختم نبوت پر پہرا دینا ہے؟ کیا وہ پوائنٹ اسکورنگ کر رہے تھے اس معاملے میں؟ پر بھی جو خاموشی سے آپ چپ کر کے اپنے گھروں میں بیٹھے، میں پوچھنا چاہتا ہوں آج میرے ان مسلمانوں سے یہ کس چیز کا مطالبہ کر رہے ہیں جو ہم اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ کے بیٹھے کہ مسجدوں کے چاروں اطراف پہ لاؤڈ اسپیکر ہو، ختم نبوت کے اوپر کوئی ترمیم نہیں ہوگی؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں ان کے اپنے مطالبات کون سے ہیں؟ آسیہ ملونوں کو فی الفور پھانسی دی جائے، ایک عاشق رسول کو پھانسی دے دی جاتی ہے، جبکہ حکم ربی ہے، جبکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی آقا سے جب آ کر پوچھا گیا کہ وہ گستاخ خانہ کعبہ کے غلاف میں چھپ گیا ہے تو آقا نے کہا اسے جا کر وہیں پر قتل کرو۔ ایک عاشق رسول کو شہید کر دیا گیا، پھانسی کے تختہ دار پہ لٹکا دیا گیا، حالانکہ ہزاروں لوگ دہشت گرد بیٹھے ہوئے تھے، انہیں چھوڑ کر ایک عاشق رسول کو پھانسی پر چڑھایا گیا۔ کوئی بات نہیں، ازل سے فیصلے ہوئے ہیں نبی کی ناموس پہ پہرا دینے کے، مالک نے ازل سے فیصلے کیے کہ کون میرے محبوب کی ناموس پہ پہرا دے گا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں آج میرے ان بھائیوں سے جو گھروں میں بیٹھ کر ٹی وی دیکھ رہے ہیں، جو گھروں میں بیٹھ کر اپنی مستیوں میں گھومے، کیا خاموشی سے بیٹھ کر ہر بار تماشا دیکھو گے؟ برما کیا، شام کیا، سیریا کیا، کشمیر کیا، مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ شاید پاکستان میں بھی یہ سب کچھ چل رہا ہے، لیکن صرف اس طریقے سے کہ کوئی دیکھ نہ سکے۔ پاکستان میں کل میچ کیا جا رہا ہے، اسلام آباد اور لاہور کے اندر لوگوں کو میچ کے اندر ڈالا جا رہا ہے، یہاں پر ختم نبوت کے لیے عاشقوں کو مارا جا رہا ہے، ان کی دوائیوں کو روکا جا رہا ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں وہ فورسز کے جو جوان ہیں جنہوں نے بیلٹ پہنے، انہوں نے اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر ایک کلمہ پڑھا ہے اللہ اور اس کے رسول کا، وہ کس دل کے ساتھ ان کو پکڑ کر ان کو گرفتار کر رہے ہیں؟ کہ اللہ کی بارگاہ میں تم جواب نہیں دو گے؟ اور کیا جواب دو گے کہ کس کو پکڑ رہے تھے تم لوگ؟ وہ جو ختم نبوت کے لیے باہر نکلا، وہ جو مسجدوں کے لاؤڈ اسپیکر اتار دیے گئے ان کو لگوانے کے لیے باہر نکلا، وہ جس نے گستاخی کری اللہ کے رسول کی شان میں، اس کو پکڑنے کی بات کر رہے تھے، اس کی دوائیاں روکنے کی بات کر رہے تھے کہ ڈوب کر مرنے کا مقام نہیں ہے یہ۔ اور میں پوچھنا چاہتا ہوں کس منہ سے تم اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوگے؟ یہ بیلٹ اتارنے کے بعد تم اللہ کی بارگاہ میں کس منہ سے کھڑے ہوگے کہ تم نے ایک عاشق رسول کی دوائی کو روکا، تم نے اسے اذیت پہنچائی؟ اور یاد رکھنا رب ذوالجلال ان لوگوں کو چھوڑے گا نہیں جس نے اس کے نبی کی ناموس پر پہرا دیا۔ چلیں آج ایک کام کرتے سنیوں، آج ایک کام کرتے مسلمانوں، ہم کچھ نہیں کرتے، ہم بد دعا تو دے سکتے ہیں۔ اے مالک دو جہاں، جس نے بھی تیرے نبی کے ساتھ دھوکہ کیا، جس نے بھی تیرے نبی کی ناموس سے غداری کری، اے رب ذوالجلال اس کی قوم کو، اس کے گھر کو نیست و نابود کر دے۔ اے رب ذوالجلال اس کی موت کو اتنا بھیانک کر دے کہ رب ذوالجلال اس کی موت عبرت بن جائے، جیسے تو نے فرعون کی لاش کو بنا دیا، جیسے تو نے فرعون کو عبرت کا نشان بنا دیا۔ اے رب ذوالجلال ان کی نسلوں میں ایسا مرض مہلک کر دے کہ وہ در در بھیک مانگے، انہیں علاج نہ ملے۔ اے رب ذوالجلال جو بھی ختم نبوت پر پہرا دینے گئے انہیں روکتے ہیں وہ، اے رب ذوالجلال ان کے گھروں میں وہ وبا بھیج دے کہ انہیں پتہ چلے کہ انہوں نے کس کے ساتھ غداری کی ہے۔ اے رب ذوالجلال ہم کچھ نہیں کہتے، ہم پتھر نہیں مار رہے، ہم کسی کو کچھ نہیں کہتے مالک، لیکن تیری بارگاہ میں آج دعا کرتے ہیں مالک، جو بھی شخص ختم نبوت کے ساتھ دھوکہ کر رہے ہیں مالک اسے اپنی گرفت میں لے لے پروردگار۔ میں تمام دوستوں سے ایک بات کہتا ہوں، کہو دل کھول کر آمین، کیونکہ ہمارے پاس اب کوئی ذریعہ نہیں، ہمارے پاس کوئی پاور نہیں، ہمارے پاس کوئی اقتدار نہیں، ہمارے پاس پاور ہے تو اللہ اور اس کے رسول کا۔ آج اسی کی بارگاہ میں کہتے ہیں مالک انصاف کر تو ان لوگوں کا، مالک انہیں بیلٹ دیا تھا تو نے کہ یہ دین کی رکھوالی کرے، یہ دین کا تماشا بناتے یہ لوگ، میرے رب ذوالجلال اپنی گرفت بھاری کر دے۔ میں خبردار کرتا ہوں ان لوگوں کو، جن لوگوں نے بیلٹ پہنے رسول اللہ کے ساتھ غداری مت کرو ورنہ تمہارا نام و نشان نہیں ملے گا۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے، یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ قلم تیرے، یہ تو میرا رب کہہ رہے اے بندے کی محمد سے وفا تو نے ہم تیرے، یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ قلم تیرے، کیا رسول اللہ کے ساتھ غداری کرو گے؟ میں پھر کہتا ہوں رستے چھوڑ دو، ان کی دوائیاں ان کے کھانے چھوڑ دو، ورنہ یاد رکھنا آج شاید دعا کم ہوئی لیکن کل تمہارے لیے بد دعاؤں کے ڈھیر لگ جائیں گے۔ مذاق بنا کے بیٹھو دین اسلام کا۔ میں تمام لوگوں کو کہتا ہوں
شیئر کرو ویڈیوز کو اور بتاؤ ان بیلٹ والوں کو جنہوں نے بیلٹ تو پہن لیے، سوچ رہے نواز شریف بچائے گا، سوچ رہے نون لیگ بچائے گی ان کو، مرنا ہے نا، کتنے دن جیو گے، کتنے دن جیو گے؟ رب نے مارنا ہے تو ڈینگی مچھر بھیج کے مار دے گا. یہ بیلٹ ساری زندگی کام نہیں آئیں گے. قبر میں کوئی یہ نہیں آئے گا تمہارے پاس، رسول اللہ نہیں آنا، کیا جواب دو گے؟ کیا جواب دو گے؟ کیا آپ کے عاشقوں کے ساتھ الجھ کر آ رہے ہیں؟ آپ کے عاشقوں کو تکلیف دے کر آ رہے ہیں؟ بس کر دو یہ کھیل. اور تمام لوگوں کو ایک بات کہتا ہوں، پیچھے نہیں ہٹنا. اگر پیچھے ہٹیں گے تو یہ ظالم اسی طریقے سے تکلیف دیتے رہیں گے. اور ہم حسینی لشکر کے سپاہی ہیں نا، جہاں پر بھی یزید کھڑا ہوگا حسینی سپاہی پہنچ جائیں گے. میرے بھائیوں، اللہ کی نصرت ضرور ملے گی. ان کے پاس صرف پاور ہے، طاقت ہے، لیکن اللہ کا ساتھ نہیں ہے. ہمارے ساتھ اللہ کا ساتھ ہے. رب ذوالجلال ضرور مدد و نصرت بھیجے گا. علامہ آصف اشرف جلالی صاحب، آپ کو سلام ہے. آپ کا کوئی مطالبہ آپ کا ذاتی نہیں ہے، صرف دین اسلام کا مطالبہ ہے. اور شرم آنی چاہیے جو اب بھی اپنی آنکھیں بند کر کے بیٹھے. جلسوں میں جاتے ہو، ناچتے ہو، گاتے ہو، مرو گے نہیں، قبر میں نہیں اترو گے. سارے کام کرو، کس نے منع کیا؟ لیکن دین اسلام کا دامن چھوڑ رہے ہو، اللہ اس کے رسول کا دامن چھوڑ رہے ہو، تو کیا منہ دکھاؤ گے؟ کیا موت کی کوئی گارنٹی ہے؟ کتنا جیو گے؟ یا تو پل کا نہیں پتا کہ موت، زندگی اور موت میں فاصلہ کتنا ہے. پھر کہتا ہوں، یہ بیلٹ والے جو بدماشی لگا کے بیٹھے نا، تمہیں نواز شریف بچانے نہیں آئے گا، تمہیں خاقان عباسی بچانے نہیں آئے گا، تمہیں احسان اقبال بچانے نہیں آئے گا. سلنڈر کر دو اور کہہ دو کہ ہم عاشق رسول کو ہاتھ نہیں لگائیں گے، ہم ان کا رستہ نہیں روکیں گے، کیونکہ یہ رستہ اللہ اس کے رسول کی طرف جاتا ہے. یہ کوئی بدماش نہیں ہے، یہ کوئی دہشت گرد نہیں ہے. دہشت گردوں کو پناہ دے کر یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم لوگوں نے کچھ نہیں کیا. لیکن پھر میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، بس بہت ہوا. یہ جو بیلٹ والے بدماشی کر رہے ختم کر دو، ورنہ یاد رکھنا اللہ کی پکڑ میں، سخت پکڑ میں آنے والے ہو. میرے پیغام کو شیئر کرو، شاید ان کا ضمیر جاگ جائے، شاید ان بیلٹ والوں کا ضمیر جاگ جائے کہ یہ ڈیوٹی کسی کی نہیں کر رہے، یہ اللہ اس کے رسول کی ڈیوٹی کر رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.